ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے میں 5ویں سورۃ شریفہ سورہ مائدہ کا یہ چھٹا رکوع ہے جو 9 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ یہ اس وقت آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ان آیتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو اس کا قرب، اس کا تقرب، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر یہ کہ ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں سب کا سب اور اسی کے جیسا اور بھی اس کے ساتھ، وہ اس کو فدیے میں دے دیں عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وہ نکلنا چاہیں گے آگ سے مگر وہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ چور مرد اور چور عورت
ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا۔ عبرت اللہ کی طرف سے، اور اللہ غلبے والے حکمت والے ہیں۔ کہ جو کوئی توبہ کر دے اپنے گناہ کے بعد اور سدھر جائے تو بے شک اللہ وہ بڑے توبہ قبول فرمانے والے ہیں، بے شک اللہ بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ انہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس کے لیے چاہے اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو کفر کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اپنے منہ سے، اور حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہو گئے ہیں، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کی، یہ جاسوسی کرتے ہیں کہ ایسی قوم کے لیے جو ابھی آپ کے پاس آئے نہیں، وہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کے مقام سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں فلاں چیز دی جائے تو اسے لے لینا، اور اگر نہ دی جائے وہ چیز تو پھر تم انکار کر دینا۔ اور جس کے لیے اللہ ارادہ فرما لے آزمائش کا، پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں اس کے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ یا نہیں چاہتا اللہ کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی زبردست عذاب۔ یہ جاسوسی کرنے والے جھوٹ کی اور کھانے والے حرام، پھر اگر وہ آئیں آپ کے پاس کہ فیصلہ کر دیں آپ ان کے درمیان، تو آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان یا آپ اعراض فرمائیں ان سے، اور اگر آپ اعراض بھی فرمائیں ان سے تو آپ کا وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو پھر فیصلہ فرمائیے انصاف کے ساتھ کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اور کیسے آپ کے پاس آتے ہیں وہ فیصلہ کروانے؟ ان کے پاس تو خود تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر وہ روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ ان 9 آیات بینات میں جو مضامین بیان فرمائے گئے، ترجمے سے آپ نے انداز فرما لیا ہوگا کہ کتنے مضامین ہیں۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک لفظ استعمال ہوا وسیلہ۔ ہماری امت مسلمہ میں کچھ چیزیں جو پیٹ پرست لوگوں نے، پیٹ پرست کون لوگ؟ جو دین کو بیچ کر اپنا پیٹ پالنا چاہتے ہیں۔ دین جو ہے وہ عمل کرنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے اور سکھلانے کی چیز ہے دین۔ اور رہا دنیا میں آدمی جس چیز کو بیچے کھائے، تجارت کرے حلال چیزوں کی، اس پہ کوئی بندش نہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے دین کو بیچنا جو تھا اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ پھر انہوں نے امت میں ایسے شگوفے چھوڑے کہ جس کا جواب تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے رہیں گے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، اتنی ساری 9 آیاتیں ہمارے پاس۔ لفظ وسیلہ، اس کو وسیلہ بنا لو، اس کو وسیلہ بنا لو۔ یہ لفظ وسیلہ جو اس کا معنی کیا ہے پہلے سمجھیں۔ یہ وسیلہ جو یہاں استعمال ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ سین سے وسیلہ ہے۔ اسی طرح صاد سے بھی وسیلہ کا لفظ آتا ہے، اور دونوں کے معنی قریب قریب ایک جیسے، لیکن یہ وسیلہ جو سین والا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے ملنا محبت کے ساتھ، اور وہ وسیلہ جو صاد سے آتا ہے اس کا، جس سے ہم وصال کا لفظ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا۔ اب اس میں محبت ہو نہ ہو، تعلق ہو نہ ہو، ایک الگ بات ہے۔ جیسے کسی بھی آدمی کی موت ہو جائے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم اس کو اردو میں بول سکتے ہیں کہ فلاں صاحب کا وصال ہو گیا۔ یہ وصال سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ مومن جو ہے وہ تو جی کی خوشی سے جاتا ہے، لیکن کافر وہ تو انتہائی کراہیت کے ساتھ جاتا ہے نا، وہ تو جانے نہیں چاہتا، اللہ کا فیصلہ اس کو لے جاتا ہے۔ تو یہ خیال رہے کہ سین والا وسیلہ جو ہے، جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے محبت سے کسی سے ملنا۔
اور صاد والا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ملنا کسی بھی طرح سے۔ یہ وسیلہ جو ہے اس کو عام طور سے لوگوں نے لیا ہے کسی چیز کا ذریعہ بنانے میں، حالانکہ یہ وسیلہ اس معنی میں نہیں، میں نے وسیلہ یعنی محبت سے ملنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور کس مقام کے صحابی ہیں وہ آپ جو لوگ سیرت صحابہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے حضرت صحابہ میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ وسیلہ کا ترجمہ فرماتے ہیں، تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے تقرب، قربت حاصل کرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تقرب حاصل کرنا، قرب حاصل کرنا۔ تو اب آیت شریفہ کا ترجمہ ہوگا، اور ان کے ساتھ کئی صحابہ جو ہیں انہوں نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے تقرب حاصل کرنا۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ ہوگا، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا، یہ ابتغاء سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، کوشش کرنا، الیہ الوسیلہ۔ اب وسیلہ کا معنی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ بیان فرماتے ہیں وہ ہے تقرب حاصل کرنا۔ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے رہو۔ وسیلہ کا مطلب اللہ سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے رہو۔ اب یہی وسیلہ لفظ ہے جو ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی لفظ وسیلہ ہے کہ اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وسیلہ عطا فرمائیے۔ یہ وسیلہ جو ہے حدیث شریف کی روشنی میں ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جنت کا اکیلا مقام، جنت کا بلند ترین مقام۔ جنت کے مختلف درجات ہیں، ان درجات جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام جس کے بعد کوئی درجہ جنت کا ہے ہی نہیں، اس کا نام بھی وسیلہ ہے۔ اور شاید مفسرین کی اگر اس آیت شریفہ کی روشنی میں ہم دیکھیں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ مقام محمود اور وسیلہ دونوں ایک ہی مقام کا نام ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ عطا فرمائے۔ ایک ہو گیا۔ اب اللہ کا تقرب حاصل کرو، وسیلہ کا ترجمہ تقرب، قرب حاصل کرو۔ کیسے قرب حاصل کیا جائے؟ تو پہلے ہی فرما دیا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جس کے دل میں اللہ کا جتنا خوف، جتنا ڈر، جتنا لحاظ، جتنا ادب ہوگا اللہ سے اس کو اتنا ہی قرب حاصل ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں، میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں کہ انسان کی جو مختلف کیفیات ہوتی ہیں، وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے۔ عبادات میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، قاعدہ ہے، یہ ساری کیفیات ہیں نا نماز میں۔ اس میں ایک کیفیت سجدے کی ہے، اور سجدے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی حالت سجدہ میں اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے یہ قرب اس کو کسی حال میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ علق کی آخری آیت شریفہ جس پر آپ نے اپنے نماز تراویح میں آخری سجدہ کیا ہوگا، 14واں سجدہ جو ہے، وہاں پر اگر آیت شریفہ پڑھیں تو سب کو سجدہ کرنا پڑے گا، سجدہ واجب ہوگا، صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کریں۔ یہ خیال رہے کہ اگر آیت سجدہ کا ترجمہ کیا جائے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر آیت پڑھی جائے تو پھر تو سجدہ واجب ہوتا، پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی۔ تو اس میں رب نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، اس پر سورہ علق اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ نماز میں جتنی کیفیات آدمی کی ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق سجدہ ہے۔ یہی تقرب اللہ ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا ان ھذہ تذکرہ، ان ھذہ تذکرہ ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ قرآن یہ تو سراسر نصیحت نامہ ہے
سو تم میں جو چاہے وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار۔ یہی آیت شریفہ ہے جس کی تشریح ہم اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ قرآن یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا خالق کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کوئی شخص اس وقت تک اللہ کی ذات کا تقرب نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ اللہ کے کلام کو نہ تھامے۔ معلوم نہیں کون سا دین، خدا جانے کون سا اسلام ہے کہ قرآن کو ہٹا کر اور اس کے بعد اسلام اسلام اسلام، جب قرآن ہی نہیں رہے گا تو اسلام کون سا اسلام رہے گا؟ آپ کا بتائے گا۔ اب وسیلے پر بس اتنی بات، تو وسیلے کا اصل مطلب ہے تقرب، اللہ کا تقرب، اور اللہ کا تقرب جو ہے وہ اللہ کا لحاظ کر کے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، اللہ کی عبادات اختیار کر کے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ مومن کی شان قرآن نے بیان فرمائی الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے، وہ اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، جبھی تو وہ مومن کہلاتے ہیں، یہ بھی تو ایمان والے کہلاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب اس اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہوگی؟ کیسے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کی دلیل میری پیروی، اور جب تم میری پیروی کرو گے تو جس طرح اللہ نے جناب ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، جس طرح جناب موسیٰ کو اس نے کلیم بنایا تھا، جس طرح جناب آدم کو اس نے صفی اللہ بنایا تھا، اسی طرح اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ تم میری اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ تم اللہ سے محبت کرو یہ تو بہت آخری درجہ ہے، تم میری اتباع تو کرو۔ مجھے اللہ نے اس مقام پر، مقام محمود پر فائز فرمایا ہے، مجھے اللہ نے مقام وسیلہ پر فائز فرمایا ہے، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتا ہوں کہ جو کوئی میری اتباع کر کے آئے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بنے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت فرمائے۔ بس یہ مضمون اسی پہ بس کریں کہ وسیلہ مطلب تقرب اللہ، اور تقرب اللہ کا ذریعہ صرف دو ہیں، اللہ کی کتاب اور صاحب کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ ان دو کے سوا کوئی شخص، آدمی، کوئی انسان اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا اسی آیت میں وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ جہاد جو ہے یہ لفظ میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جہد جو ہے انتہائی کوشش کو کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں انتہائی کوشش کرو۔ مختلف محنتیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائیں، ان محنتوں کی اختتام اس پر ہوتا ہے کہ آدمی پر وہ وقت آ جائے کہ وہ اپنی جان عزیز بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کو تیار ہو جائے، وہ آخری درجہ ہے۔ ورنہ اللہ کے راستے میں جتنی محنتیں کی جائیں گی وہ سب کے سب جد و جہد جو ہے وہ جہاد کہلاتی ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب، اور پھر اسی جیسا اور اس کے پاس ہو، اور وہ یہ چاہے کہ وہ یہ سب کا سب فدیہ دے کر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو ایسا ہو نہیں سکے گا، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ پہلی بات تو یہ چیز، دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اردو میں جب بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں بفرض محال۔ ایسا فرض کر لو، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کسی کے پاس جو کچھ زمین میں وہ سب کا سب ہو، یہ سب کا سب تو اللہ کا ہے، کسی اور کی ملکیت، لیکن
بفرض محال کسی کو اللہ تعالیٰ سبز دے دے، جو اچھا زمین میں جو ہے جتنا زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر رہے، سب کا سب اس کے پاس ہو جائے اور اسی جیسی یعنی 2 زمینوں کے برابر چیزیں ہو جائیں اور وہ چاہے کہ فدیہ میں دے کر چھوٹ جائے، تو اس عذاب سے بچنے کا انتظام اس دنیا میں صرف ایمان لا کر اور اللہ کا تقوی اختیار کر کے کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا اس عذاب الہی سے بچنے کی کوئی شکل کوئی سبیل نہیں ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا، اب اگلی آیت شریفہ جو اس میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا اور میں سمجھتا ہوں اسی پہ درس پورا ہو جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ سارق کہتے ہیں چور کو، سارق کس کو؟ ہمارے نام رہتا ہے شارق، شین اور سین، اس کے تلفظ میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان کی لطافت بھی سمجھ لیجیے۔ جس کا ہمارے یہاں جو نام رکھتے ہیں بچوں کو وہ شارق رہتا ہے، شارق کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والا، چمکدار، اس کو شارق کہتے ہیں۔ اسی لیے جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں۔ تو شین سے جب ہو شارق تو اس کا معنی ہوگا چمکدار، اور اگر نقطہ غائب ہو جائے شارق صاحب کا اور ان کو سارق کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا چور۔ لیکن ہمارا تلفظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور کبھی کبھی یہ کہ معنی مطلب کا فرق نہیں ہونے کی وجہ سے اکثر بیچارے جو شارق لوگ رہتے ہیں ان کو سارق ہی بولتے ہیں لوگ۔ اسی طرح طارق جو ہے یہ لفظ اس کا معنی بھی ہوتا ہے الطارق النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے طارق۔ لیکن اسی طارق کو اگر توئے جو ہے وہ تا سے بدلے اور قاف جو ہے چھوٹے قاف سے بدلے طارق، کیا طارق بھائی کیسا حال ہے، تو یہ طارق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والا، ترکہ سے بنا ہے ترکہ، تو بیچارے وہ طارق چمکدار ستارہ اور اس کو ہم کا کہتے ہیں کیا چھوڑنے والے بھائی۔ تو اسی طرح یہ شارق اور سارق کا مطلب ہوتا ہے چور مرد، والسارقہ اور چور عورت۔ دیکھو چوری کیا ہے، ہمارے ہاں اسلامی حدود، اسلامی سزائیں، اسلامی سزاؤں کا مزاج جو ہے وہ کتنی مفید ہے انسانوں کے لیے۔ آج کی اس دنیا میں گوگل کے اوپر سارے اعداد شمار موجود ہیں، کوئی آدمی گوگل پر جائے کبھی کچھ چیزیں وہ صحیح اچھا کام کی بولتا ہے اور باقی تو پھینکتا زیادہ ہے، تو اس پہ جا کر دنیا کے ممالک جو ہیں ان میں جو جرم کی مقدار ہے، جرم یا جو معاملات ہیں وہ ذرا کوئی دیکھے۔ اس ملک کو بھی ڈھونڈ لو، انڈیا میں روزانہ کتنا قتل ہوتا ہے، کتنا زنا ہوتا ہے، کتنی ڈکیٹی ہوتی ہے، کتنی ماب لنچنگ ہوتی ہے، یہ بھی دیکھیں۔ اور اسی طرح دوسرے ممالک کو بھی دیکھ لو، امریکہ کو بھی دیکھ لو، برطانیہ کو بھی دیکھ لو، سب ممالک کو دیکھو، اور اس کے بعد سعودی عربیہ کو دیکھو، دبئی کو دیکھو، شارجہ کو دیکھو، عرب ممالک کو دیکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر ان ممالک کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو بہت ہی مہذب اور متمدن کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں وہاں پر شرح جرم جو ہے وہ نہیں کے برابر ہے، نہیں کے برابر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ اسلامی شریعت کے مطابق سزا دینے کے عادی ہیں۔ اسلام کی سزاؤں کی 2 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اسلام جو حدیں جاری کرتا ہے، حد، ایسے جرائم جس پر قرآن نے اور حدیث شریف میں مقرر کر دے اس کی یہ سزا ہے، اس کو حد کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سزائیں ہوتی ہیں ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعزیر۔ یہ قاضی وقت کو اور خلیفہ امیر المومنین کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں وہ کیا سزا۔ لیکن جو حدود اللہ ہیں، اللہ کی جو طے شدہ حدیں ہیں، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ جیسے زنا کے لیے 2 حدیں ہیں۔ قرآن شریف نے زنا کے لیے
100 کوڑے بیان کیے۔ اور حدیث شریف میں زنا کی حد جو ہے، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دینا ہے، اتنے پتھر مارنا ہے کہ وہ دونوں مر جائیں، زانی مرد اور زانی عورت، اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ زنا کی سزا ہے، زنا کی حد ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے 80 جلدہ کہا قرآن نے، 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی اگر اس نے گواہ نہیں پیش کیا تو۔ اسی طرح سے ڈکیٹی، پچھلے رکوع میں ڈکیٹی کا تذکرہ آیا تھا، جس میں ڈاکو کی سزا قرآن نے بیان فرمایا، اس کے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کٹ ڈالو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شراب پینے کی حد، شراب کی حد جو ہے وہ قرآن نے نہیں بیان کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، پھر حضرات صحابہ مطلب حضرات خلفائے راشدین، اور وہ سلسلہ ہے کہ شراب کی سزا حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ اسی طرح سے چور جو ہے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم یہاں فرمایا، یہ حد ہے۔ بعض لوگ جن کو اسلام سے صرف دشمنی ہے، اچھا ہم سے بھی جو اس ملک کے رہنے والوں میں جو نفرت کا بیج بویا گیا ہے برسوں سے، 100 سال سے، ان کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو دشمنی ہمارے اس دین سے ہے جس کو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، جس کا نام اسلام ہے۔ بعض لوگ جن کو اسلام سے انتہائی دشمنی ہے، جبکہ اسلام کے بارے میں ان کو الف کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزائیں تو بہت ہی سخت ہیں، بلکہ وہ ایک بہت ہی بھیانک، کیا وحشیانہ سزا ہے۔ لیکن اسی سزا نے انسانی معاشرے کو جرائم سے پاک صاف رکھا ہے۔ ہر آدمی کو اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کا مال، اس کا جان، اس سب کچھ محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سزائیں جو سخت ہیں۔ دوسری بات، سخت سزائیں ہیں، اور اس کی دوسرا رخ یہ ہے کہ سزائیں سر عام دی جاتی ہیں، اس طرح سے کہ جو کچھ بھی اس وقت کے ذرائع اور وسائل ہو، جیسے جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت ظاہر ہے کہ ذریعہ کیا ہو سکتا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زنا کی سزا جاری کی جائے تو چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت۔ اور آج بھی جو سزائیں ہوتی ہیں، چاہے ان کا سر قلم کرنا ہو کسی قاتل کا، یا زنا کی سزا ہو، کوئی سزا ہو، وہ سزا دینے کے لیے وہاں پر مقامات طے ہیں۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ وہاں سزا دی جا رہی ہے اور آن لائن ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ اسلامی سزا ہے۔ ایک آدمی کا سر قلم کیا جائے، اس کے بعد پوری نسل جو اس کو دیکھتی ہے وہ تھر کانپنے لگتی ہے کہ اگر میں نے بھی ایسی حرکت کیا تو میرا بھی سر قلم کر دیا جائے۔ یہ اس کا کمال ہے، کہ ایک طرف تو ان سخت سزاؤں کی وجہ سے ساری انسانی عزت اور آبرو اور اس کی جان اور مال پوری طرح محفوظ ہے، اور اس کے بعد پورا معاشرہ جو ہے اس سزا کو عام طور سے دیے جانے کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ اب یہ چوری جو ہے، والسارق والسارقہ، چور مرد اور چور عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دینا، یہ تو بہت سخت سزا ہو گئی، لیکن یہ ہر حال میں نہیں۔ ایک بات خیال رکھو کہ ہمارے ہاں جو سزائیں ہیں شریعت اسلامی میں، اس پر گواہیاں ضروری ہیں۔ گواہی بھی جو ہوگی اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، کوئی بھی گواہ دے دے گا کیسے؟ گواہی میں اگر ذرا بھی شک اور شبہ ہوا تو حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ چوری کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، جس کو سرقہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ڈیفینیشن کرنے کی، اس کی تعریف بیان کرنے کی۔ اللہ کرے کہ میں آپ کے سامنے اس کو فقہ کی زبان میں جس کو چور کہا جاتا ہے اور جس کا ہاتھ کاٹنا ہے، کسی شخص کا یا چند لوگوں کا کوئی ایسا مال جو پوری طرح محفوظ ہو، ایک لفظ پر غور کرنا، کسی شخص کا یا چند لوگوں کا ایسا مال جو پوری طرح محفوظ ہو
اور اس مال میں اس چور کا کوئی حصہ نہ ہو، اس کو بغیر اجازت وہاں سے اٹھا لینا چوری کہلاتا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کی تشریح کریں گے نا تو 2-3 درس لگے گا اس کے لیے۔ کوئی مال ایک آدمی کی ملکیت ہو یا کچھ لوگوں کی ملکیت ہو، یہ تو مال کی تعریف ہو گئی، پوری طرح محفوظ مقام پر رکھا ہوا ہو۔ اس کا معنی یہ کہ اگر وہ سامان غیر محفوظ جگہ سے کسی نے چرایا تو اس پر چوری کی حد جاری نہیں ہوگی۔ تمہارا سامان ہے نا، دروازہ گھر کا کھلا کھڑے کر سویا تھا، دروازہ بند کر کے سو، تالا لگا دروازے میں، چھوڑ دیا، اپنے دروازے کے باہر کوئی سامان رکھا تھا لیکن چلا گیا وہ، تو اگر وہ جگہ جہاں سے سامان چوری ہوا اگر اس میں اس کو غیر محفوظ جگہ پر رکھا گیا تو بھی چوری کی حد اس پہ جاری نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ جگہ جو ہو وہ عوامی نہیں ہونا چاہیے، جیسے مسجد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چور لوگوں کو بڑا مزہ آ جائے، واہ مولانا کیا مسئلہ بتائے، مسجد سے کچھ بھی چوری کر لو۔ مسجد جو ہے یہ عوامی جگہ ہے، مسجد جو ہے وہ عوامی جگہ ہے، ریلوے اسٹیشن عوامی جگہ ہے، بس اسٹینڈ عوامی جگہ ہے، ہوائی اڈہ عوامی جگہ ہے۔ عوامی جگہ سے کوئی چیز اگر کوئی چرا لے، چوری تو ہوگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ عوامی جگہ پر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی محفوظ نہیں رکھی جا سکتی جتنا ایک آدمی اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ پھر جس چیز کی چوری کی گئی اس میں خود اس چور کا کوئی حصہ نہ ہو، جیسے فرض کیجئے کوئی میراث کا مال تھا، اس کا اس میں 5% حصہ ہوگا، اور وہ اگر چرا لیا تو چونکہ اس مال میں وہ خود بھی شریک ہے اس لیے اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد بغیر اجازت لے لیا، ہم نے اپنے گھر میں نوکر رکھا، اب نوکر ہے تو وہ گھر میں آتا جاتا رہتا ہے، نوکرانی ہے تو وہ آتی جاتی رہتی ہے، اب جب آنے جانے کی ہم نے اجازت اس کو دے دیا تو یہاں سے کوئی چیز وہ لے جائے گی تو بغیر اجازت کیسے ہوئی؟ آنے کی اجازت تو آپ نے دیا ہے۔ اتنی ساری شرطیں ہیں چوری کے لیے فقہ کی زبان میں، آپ اس سے اسلامی قانون کو سمجھو کہ اسلامی قانون جو یہ دین جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا میرے بھائی، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اتنی ساری شرائط ہوں گی تو اس پر۔ اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ مسجد سے کوئی چیز چوری کر لے یا اور کہیں سے چوری کر لے تو اس پر چوری کی سزا تو جاری کی جائے گی لیکن اس پر حد جاری نہیں کی جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر یہ قاضی وقت جو ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس نے جس چیز کو چرایا ہے اور جن حالات میں چرایا ہے اس کے اعتبار سے اس کو کیا سزا دی جائے، یہ قاضی، لیکن حد جاری کرنا، جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ نہیں جاری کرنا۔ اور ہاتھ کاٹنا جو ہے پہلی چوری پر اس کا سیدھا ہاتھ، یہ جو یہ حصہ ہوتا ہے یہاں سے، یہ یہاں سے پہنچے کے پاس سے کاٹا جائے گا۔ دوسری چوری کرتا ہے، مطلب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سدھرتا، بعض عجیب و غریب ہوتے ہیں، دوسری چوری کرتا ہے تو اس کا پیر کاٹا جائے گا۔ یہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے یہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتایا ان ساری شرائط کی موجودگی میں اگر کوئی چوری کا واقعہ ہوگا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فرمایا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاءً، یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے، بما کسبا، اس کے جو انہوں نے کیا، نکالم من اللہ۔ یہ نکال کا لفظ جو ہے نا، نکال کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے عبرت کے لیے، جس کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے، جس کو دیکھ کے آدمی ڈر جائے، تو اس لیے فرمایا یہ سزا جو ہے یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے جو انہوں نے چوری کا جرم کیا، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف، نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت ہے تاکہ ایک آدمی کو اس کی سزا دی جائے اور اس کو دیکھ کے باقی سارا کا سارا معاشرہ جو ہے
وہ اس جرم سے اپنے آپ کو بچانے کا عہد کر لے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اصل بات جو تم کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ بڑے غلبے والے اور انتہائی حکمتوں والے ہیں، ان کے سارے احکام جو ہوتے ہیں وہ حکمتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جو کوئی توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، اپنے گناہ کے بعد، وہ اصلح، اور سدھر جائے، تو فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ وہ اس پر متوجہ ہوں گے، اس کی توبہ قبول فرما لیں گے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے۔ اب دیکھیے ایسے گناہ، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے غیبت کیا، تو غیبت بھی کیا تو اس میں بھی دو گناہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ تو اس شخص کا جس کی ہم نے غیبت کی، اس کی حق تلفی کی، اور دوسرے اللہ نے ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا تھا۔ بھلا یغتب بعضکم بعضا، قرآن کی آیت ہے نا، بھلا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ تو غیبت جو ہے اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے، یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ سب سے پہلا حق ہم پر جو ہے وہ اللہ کا ہے، انہوں نے جو کچھ حکم فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ کا ہم پر حق ہے۔ جیسے نماز کا انہوں نے حکم اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے یا نماز میں کوتاہی کرتے ہیں یا نماز کا حق ادا نہیں کرتے تو اس میں کس کے حق پر ہاتھ جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف پڑھتے ہیں۔ اس میں بندوں کا کوئی حق ہم پر نہیں ہے۔ نماز کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں بندوں کا کوئی حق نہیں ہے، نماز اور اللہ اور میرے درمیان ہے۔ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے اور میں نے اس کی تابع فرمانی کرنی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جتنے حقوق العباد ہوتے ہیں ان حقوق العباد میں بھی دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک حق اللہ کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ چوری نہیں کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ دو طرح کی نافرمانی کرتا ہے، ایک تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ چوری سے منع فرمایا ہے، ایک طرف وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسرے اس شخص کا نقصان کرتا ہے جس کا مال اس نے چرایا، جس کی وجہ سے اس پر حد جاری کی جا رہی ہے۔ اب اگر یہ شخص توبہ کر لے، اس کے توبہ کرنے سے یہ چوری کی سزا جو اس پر جاری ہونے والی ہے یہ معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے مال واپس بھی کر دے چوری کا، کوئی شخص چوری کر کے چوری کا مال واپس بھی کر دے، اور اگر وہ گرفتار کر لیا گیا تو اس پر چوری کی سزا جاری ہوگی۔ ہاں، اس کے توبہ کرنے سے جو چیز معاف ہوگی وہ جو اللہ کی اس نے نافرمانی کیا وہ معاف ہوگی۔ اتنا اہم ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ہے، جس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا دو چار وقت کی نماز پڑھ لیا، تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑا سا ذکر وغیرہ کر لیا، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لیا، اللہ نے توفیق دی تو حج اور عمرہ کر لیا، تو اس کے بعد ہم تو ولی کامل بن گئے۔ لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہم کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ آنے والے کل میں سب کا سب جو ہمارا کمایا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کے حقوق پر ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے ان سب کو منتقل کر دیا جائے اور ہم وہاں اس خطرناک حدیث شریف کے مصداق ہو جائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو مفلس کون؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے وہی عرض کیا کہ مفلس وہی ہے جس کے پاس مال اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ فرمایا وہ نہیں مفلس ہے، حقیقی مفلس یہ ہے کہ اعمال کا ایک زبردست ذخیرہ اپنے ساتھ لے جائے اور اس کے ساتھ ہی حقوق العباد، لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ باقی چھوڑ کے چلا جائے اس دنیا سے۔ ان حقوق والوں کو اس کے سارے اعمال کا ثواب دے دیا جائے گا، اور جب وہ اجر و ثواب ختم ہوگا تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اعمال تو جنت والے کر کے گیا تھا، لیکن لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ زدی کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم سے جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کے ہم پر اتنے زیادہ حقوق، جیسے ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، اور میں تو یہ کھلے خزانے کہتا ہوں کہ ہماری آخرت دو رشتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہمیں حساس رہنا چاہیے۔ ایک تو ہمارے والدین کے معاملے،
ہم کہیں ان کا دل کسی اپنے عمل سے نہ دکھائیں، بطور خاص جب وہ بڑھاپے کی منزل میں پہنچے۔ اور دوسرے ہماری بیوی اور ہمارے بچے۔ بیوی کے بارے میں سبھی پورا معاشرہ، انسانی معاشرہ جو ہے وہ قریب قریب بیوی کو وہ اپنا غلام سمجھتا ہے، بیوی کو وہ غلام سمجھتا ہے، اور ایسا سمجھتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہیں جو میری بیوی پر ہیں، یہ میری حکومت اس پر چلے گی۔ یہ سوچ برابر نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ حقوق برابر برابر کے ہیں، ایک درجہ صرف شوہر کو زیادہ ہے تاکہ معاشرتی طور پر نظام صحیح چل سکے، ورنہ اگر بیوی ہمیں ڈانٹ دے، بیوی اگر ہمیں ڈانٹ دے تو اس کے بارے میں تو ہمیں بہت احساس ہوتا، ڈانٹتی زور سے بات کرتی ہے، اور تم جب اس سے زور سے بات کرتے ہو تو اس کا بھی کوئی حساب ہوگا کہ نہیں؟ اس کا بھی کوئی حساب ہوگا، کوئی پوچھے گا۔ ایک اللہ ہے جس کے سامنے ہمیں جواب دیں۔ بس آگے کی آیتیں اور اس میں اتنے مضامین، بس اسی پر بات پوری ہوتی ہے، لیکن اگلا درس اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کے اگلے رکوع پر ہوگا۔ چور اور چورنی کے بارے میں کچھ مسائل بتانے تھے وہ ہو گئے، اور وسیلے کا لفظ واضح ہو گیا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ رمضان میں ہو سکا آپ کی توفیق سے اسے قبول فرما لیجئے، جو نہ ہو سکا اسے معاف فرما دیجئے۔ پوری امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، مغفرتوں کا معاملہ فرمائیے، عافیتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اہل فلسطین کی مدد فرما دیجئے، اہل غزہ کی مدد فرما دیجئے۔ اس ملک میں نہ جانے کتنے مسلمان مشرکوں کے مظالم کے لگاتار شکار ہو رہے ہیں، کتنوں کے گھر گرا دیے گئے، کتنوں کی جانیں لے لی گئیں، کتنوں کو کتنے نقصانات پہنچائے گئے۔ اے اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے فیصلے فرما، امت مسلمہ کو ہوش میں رہ کر یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ نے ہمیں غیروں کے لیے نرم نوالا بنا دیا۔ اے اللہ اپنی ناراضگی دور فرما دیجیے، اے اللہ آپ اپنی ناراضگی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کا اقرار لے کر آئے ہیں، اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کے اقراری مجرم ہیں۔ اے پیارے اللہ، اے رحیم مولا، اے قدیر مولا، اے منان و حنان مولا، ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری دشمنوں کو پس کر دے مولا، انہیں ہم پر تسلط نہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان پر تسلط عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔